اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ محتمیم جامعہ جناب حضرت مولانا نواب عالم صاحب ندوی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا کلیدی خطاب ہم سامعین کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صدر محترم، حضرات اساتذہ اکرام، طلباء عزیز، اور طالبات، جیسا کہ اب سے پہلے کئی بار یہ تذکرہ آ چکا ہے کہ آج کی یہ تقریب اور یہ پروگرام ہندوستان کی آزادی کا 76واں جشن منانے کے لیے اس تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے۔ آزادی کو 77 سال ہو رہے ہیں، لیکن یہ 76واں جشن ہم منا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، پیارے بچوں اور بچیوں، ہندوستان کی آزادی اپنے ساتھ ایک تاریخ رکھتی ہے، اور آج کا یہ دن ہمیں بحیثیت ایک ہندوستانی شہری ایک عظیم پیغام بھی دیتا ہے۔ آزادی کا یہ دن ہمیں اس تاریخ کی یاد دلاتا ہے جس وقت برطانوی لوگ تاجر بن کر اور بزنس مین کی حیثیت سے ہمارے ملک میں آئے، اور یہاں پر انہوں نے 18ویں صدی کے بالکل ابتدائی دور میں یعنی 1701 میں انہوں نے آ کر کے یہاں پر بزنس کرنے کے لیے باضابطہ ایک کمپنی قائم کرنے کے لیے اجازت مانگی، جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کو اجازت دی گئی اور وہ آگے بڑھتے رہے، لیکن چونکہ مقصد صرف تجارت نہیں تھا، مقصد تجارت کے پس پردہ ہندوستان کے اندرونی نظام کو، سیاسی نظام کو، یہاں کے نظم اور نسق کو اور یہاں کے انتظام کو
اپنے کنٹرول میں کر کے اس ملک پر قبضہ کر کے یہاں جو بے شمار نعمتیں اور بے شمار سرمایہ اور دولت اس ملک کی تھی، اس کو دراصل اپنے ملک میں منتقل کرنا تھا۔ ہندوستان کے شہریوں کو غلام بنانا اس کمپنی کا مقصد تھا اور ان برطانوی لوگوں کا مقصد تھا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھتے رہے اور اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے اس صورتحال کو سمجھا اور یعنی تقریباً 50 سال کے بعد 1754 میں سب سے پہلی مزاحمت ہوئی۔ سب سے پہلے جو باضابطہ ان کے خلاف ہندوستان کے لوگ اور ہندوستانی حکومت کھڑی ہوئی، وہ 1754 میں سب سے پہلے باضابطہ مقابلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر 1757 اور پھر آگے چل کر کے پھر باضابطہ یہ سلسلہ شروع ہوا اور ان کے خلاف ہندوستان کے لوگ کھڑے ہوئے، اور بڑا جو معرکہ ہوا وہ 1857 کا ہوا۔ 1857 میں بڑے پیمانے پر ان کے خلاف جنگ لڑی گئی اور جس میں ان کو فتح ہوئی، اور فتح ہونے کے بعد ملک کا نظام باضابطہ ان کے ہاتھ میں آ گیا، اور پھر انہوں نے اپنا تعلیمی نظام لاگو کیا۔ لارڈ میکالے کو بھیجا گیا خاص طور پر، نئی ایجوکیشن پالیسی لارڈ میکالے لے کر آئے، اور پھر تعلیم کے ذریعے بھی ان کا جو ایجنڈا تھا اور جو مقصد تھا وہ یونیورسٹیز اور اسکول اور کالجز کے راستے سے بھی نافذ کیا جانا شروع ہو گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اب ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ایک طرف مقابلہ میدان میں ہو رہا تھا، اور دوسری طرف ذہنوں کو اپنے موافق بنانے کے لیے ایک مقابلہ اور ایک طریقہ وہ تھا جو تعلیمی اداروں میں نئی تعلیمی پالیسی کے ذریعے نافذ کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ تعلیم کے راستے سے انہوں نے اپنے مشن کو جس طرح آگے بڑھایا، اس کے اثرات بہت دور تک گئے، اور اتنے دور تک گئے کہ ہندوستان کے آزاد ہونے سے پہلے اس ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ اسی لارڈ میکالے جو تعلیمی پالیسی لے کر آئے تھے، اس تعلیمی پالیسی کا نتیجہ تھا کہ ہندوستان نے بٹوارے کا یہ منظر دیکھا اور ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، پیارے بچوں اور بچیوں، آج جب ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں تو اس موقع پر ہمیں یاد کرنا چاہیے اس تاریخ کو جو قربانیوں کی تاریخ ہے، جو آزادی کے لیے ملک کو انگریزوں سے، برطانوی سامراج سے بچانے کے لیے، ہندوستان کے شہریوں کو آزادی دلانے کے لیے جو قربانیاں پیش کی گئی ہیں، جو جنگیں لڑی گئی ہیں، ان تمام تاریخوں کو اور جو واقعات پیش آئے ہیں، ان تمام واقعات کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ہمیں پلاسی کی جنگ کو بھی یاد کرنا چاہیے، ہمیں سرنگا پٹنم کی جنگ کو بھی یاد کرنا چاہیے،
ہمیں بکسر کی جنگ کو بھی یاد کرنا چاہیے، ہمیں 1857 کی جنگ کو بھی یاد کرنا چاہیے، ہمیں جلیاں والے باغ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں مولانا محمد علی جوہر کی کوششوں کو نہیں بھولنا چاہیے، شہید اشفاق اللہ خان اور جو دوسرے مجاہدین آزادی ہیں، ہر ایک کی قربانیوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ایک عظیم تحریک کی شروعات کی تھی، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جن کے فتوی جہاد کا ذکر آیا، ان کی کوششوں کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ان کو بار بار یاد کرنا چاہیے۔ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار صادر کیا گیا ہے، اور فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے، فتویٰ شریعت کا ایک حکم ہوتا ہے، شریعت کے مصادر کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، شریعت کا جو تقاضا ہوتا ہے اور مخصوص حالات میں شریعت کا جو حکم ہوتا ہے، فتویٰ اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا یہ شرعی اور دینی فریضہ اور دینی ذمہ داری بن گئی تھی کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف، جنہوں نے ملک پر ناجائز طریقے سے قبضہ کیا تھا، کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کو ایک وطنی، قومی اور ملی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اپنی مذہبی اور دینی ذمہ داری سمجھتے ہوئے انگریزوں کے خلاف وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قربانیاں دی۔ یہ ایک ایسی مثال ہے اور ہندوستان کی تاریخ آزادی کا ایسا سنہرا باب ہے جس کو قوت اور طاقت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا جو فتویٰ دیا تھا، وہ فتویٰ کوئی معمولی آرڈر اور حکم نامہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک شرعی حکم تھا، اور مسلمانوں نے اسے ایک شرعی حکم مانتے ہوئے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، اور اس جد و جہد آزادی میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اگرچہ وہ 1857 سے پہلے سے، یعنی جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1754 سے تو باضابطہ آغاز ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی مزاحمتیں رہی، اور اس سے پہلے بھی کوششیں یقیناً جاری رہی، اور اس کے بعد پھر یہ 1857 کے بعد جو متحدہ کوششیں ہوئی ہیں، وہ ہندوستان کی یکجہتی اور ہندوستان کے اتحاد اور اتفاق اور یہاں کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اور یہاں کا جو بھائی چارہ ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو ایک ساتھ رہتے آئے ہیں، اور یہاں کی سرزمین میں، ہندوستان کی مٹی میں جو وسعت ہے اور جو نرمی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اکال الامم ہے۔ اکال عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کھانے والا، ہضم کر جانے والا۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی قومیں ہندوستان میں آئی، ہندوستان نے
ان کو اپنے اندر سما لیا. آتے رہے لوگ اور ہندوستان کو اپنا وطن بناتے رہے اور وہ یہاں آ کر کے ہندوستانی بن گئے. ہندوستان کے خصائص اور یہاں کی عادات اور یہاں کی چیزیں اور یہاں کے رسم و رواج اور یہاں کے باشندوں کی نرمی اور وسعت قلبی اور گہرائی اور بھائی چارہ، آپسی محبت، یہ تمام چیزیں ان کے اندر پیدا ہوئی. تو ہندوستان میں مختلف قومیں آئی اور یہاں آ کر کے وہ ہندوستانی بنتی چلی گئی. یہ آزادی کی تاریخ کا پیغام ہے. مجاہدین آزادی، یا ہندی میں کہوں تو سوتنترتا سینانیوں کا جو سندیش ہے، مجاہدین آزادی کا جو پیغام ہے ہندوستان کے مجاہدین آزادی کا، وہ یہی ہے کہ یہاں پر جب تک بھائی چارہ رہے گا، جب تک محبت رہے گی، جب تک اتحاد رہے گا، جب تک متحدہ ہندوستان کی سوچ رکھنے والے لوگ رہیں گے، جب تک اتحاد اور اتفاق باقی رہے گا، جب تک ایک دوسرے کے لیے گنجائش باقی رہے گی، جب تک دلوں میں ایک ہندوستانی بھائی کی دوسرے ہندوستانی بھائی کے دل میں محبت رہے گی، جب تک وہ ہندوستان کی عادات کو اور روایات کو زندہ رکھیں گے، تب تک یہ ملک ترقی کرتا رہے گا. اور خدا نہ کرے جس دن اس ملک کا اتحاد ٹوٹ جائے گا، جب یہاں کا ایک شہری دوسرے شہری سے نفرت کرنے لگے گا، جب یہاں ایک شہری دوسرے شہری کے خلاف کھڑا ہوگا، اس کے خون کا پیاسا ہو جائے گا، جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تو پھر یہ ملک کے لیے سب سے بڑے خطرے کی بات ہوگی. اس لیے ہم سب کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ ہندو بھائیوں کی ذمہ داری ہے، یہاں پر رہنے والے سکھوں کی ذمہ داری ہے، یہ بدھوں کی ذمہ داری ہے، یہ جینیوں کی ذمہ داری ہے، اور جو دوسرے مذہب کے لوگ یا دوسرے رسم و رواج کو ماننے والے لوگ یہاں مختلف قبائل رہتے ہیں، ان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہندوستان کی ترقی کے لیے، ہندوستان کی سلامتی کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کے اتحاد کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے متحد ہو کر کے کوشش کریں، مشترکہ کوشش کریں. اگر متحد کوششیں ہوں گی، ہر ایک شہری ذمہ دار شہری ہوگا، ہر ایک سمجھتا ہوگا، ہر ایک جانتا ہوگا، سوچ سمجھ کر وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے گا، اپنے حق کا صحیح استعمال کرے گا، تو ہمارا یہ ملک ترقی کرے گا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، پیارے بچوں اور بچیوں، اس کے لیے تاریخ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تاریخ کو جاننے کے لیے، ملک کے قانون کو جاننے کے لیے، ملک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے. ہماری یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو مضبوط بنائیں، اپنے سماج میں، اپنے آس پاس، اپنے پڑوس میں بیداری لائیں. لوگ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، سب کو پڑھایا جائے، سب کے اندر تعلیم کی روح پیدا کی جائے، سب کو ملک کے بارے میں بتایا جائے، ملک کے قانون سمجھائے جائے، ملک کا بھائی چارہ بتایا جائے، ملک کی تاریخ بتائی جائے، ملک ہندوستان کی مٹی کی خاصیت کو سمجھایا جائے، یہاں کی تہذیب اور کلچر کو بتایا جائے، یہاں پر رہنے والے جو مختلف مذاہب اور دھرم کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، آپس میں وہ ایک دوسرے کو سمجھیں اور سمجھائیں. یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں، ہم تاریخ کو جانیں. تاریخ کو پڑھیں گے
تاریخ کو جانیں گے، ملک کے بارے میں پڑھیں گے، ملک کے بارے میں جانیں گے، ہم دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں اور ایک ہندوستان کی روح پورے معاشرے میں پیدا کر سکتے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو خوب ترقی عطا فرمائے، امن و امان قائم فرمائے اور ہم سب کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔